آپ میرے محبوب کو کہہ دو کہ آپ کی گناہگار امت صرف آپ کے کلمہ پڑھنے کے عوض میں آپ کی گناہگار امت کے 70,000 گناہگار امت کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرماؤں۔ حضرت جب یہ پیغام دیا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے عرض کیا، کہا یہ تو 70,000 گناہگار امت ہے، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، اے جبریل آپ میرے محبوب کو کہہ دو کہ آپ میرے دیدار کے لیے حاضر ہو جائیں، اور میدان محشر میں نے 70,000 گناہگار آپ کی امت کے لیے کہا تھا، لیکن اگر آپ اور بڑھانا چاہتے ہیں اور زائد کرنا چاہتے ہیں اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو سن لو، اے جبریل آپ میرے محبوب کو کہہ دو جا کر کہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے اسی کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرات میرے کریم آقا علیہ السلام جب وہاں سے نکلتے ہیں معراج کے لیے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام اس وقت ہر ایک انسان یہ اعتراض کرتا ہے کیا ہمارے نبی کو غیب کی خبر تھی یا نہیں تھی؟ حالانکہ نبی اسے کہا جاتا ہے جو غیب کی خبر دیتا ہو، جو غیب کی باتیں بتاتا ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے دیکھا۔ کیا جو سبحان اللہ، اور اتنی باریکی، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی نظریں ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، جب معراج پر میں نکلا میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں کس حالت میں تھے، تو حضور علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ وہ تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ، جب انہوں نے شہادت والی انگلی اٹھائی اور جو گواہی دی کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، تو مدینے والے آقا فرماتے ہیں میں نے اس آواز کو بھی سنا اور موسیٰ علیہ السلام کی انگلی کو بھی اشارہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جاتے ہیں، عرش معلیٰ پر پہنچتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امین آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں رک کیوں گئے ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں جا پاؤں گا، ایک قدم بھی اگر آگے گیا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امین آپ نے تو یہ کہا تھا میرے دادا جان حضرت ابراہیم کو کہ میں عرش معلیٰ پر جا کر اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، جتنا قریب اللہ کے میں ہوں اتنا قریب اور کوئی نہیں ہے، اب آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ میری آخری انتہا ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش معلیٰ سے آگے نکلتے ہیں اور یہاں تک کہ 70,000 پردے اٹھتے ہیں، ایک رف کی سواری ظاہر ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب، اے میرے حبیب آپ میری بارگاہ میں آئے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ آرام میں ہیں، لوگ اطمینان میں ہیں، اب جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے لوگوں کو یہ پیغام دیں گے، لوگوں کو یہ کہیں گے میں نے رات کے کچھ حصے میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، تو لوگ اعتراض کریں گے، لوگ انکار ہو جائیں گے، لوگ مانیں گے نہیں، لہذا آپ ایسا کیجئے میں آپ کو ایک ایسا انعام دینے والا ہوں، میں ایسا ایک تحفہ آپ کو دینے والا ہوں، یہ تحفہ آپ اپنی گناہگار امت کو دینا، جب تک اس تحفے کو وہ ادا کرتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کی بخشش کرتا جاؤں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام وہاں سے واپس جب آئے چوتھے آسمان پر پہنچے، اور جب چوتھے آسمان پہ حاضر ہوئے حضرت جبریل علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، لیکن یہ بتائے رب تعالیٰ کی طرف سے تحفہ کیا ملا، انعام کیا ملا؟ تو رب تبارک و حضرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں جو انعام لے کر آیا ہوں
میں جو تحفہ لے کر آیا ہوں وہ تحفہ یہ ہے کہ میں اپنی امت کے لیے نماز لے کر آیا ہوں۔ کہا کتنی نمازیں لے کر آئے ہو، کتنی عبادت لے کر آئے ہو؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میں 50 وقت کی نمازیں لے کر آیا ہوں اور میری اللہ کی عبادت کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ میری امت کا بہت بڑا رتبہ بلند فرمائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ واپس چلا جائیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے کلیم، اے موسیٰ، میں واپس کیوں جاؤں؟ کہا آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ کی امت اتنی عبادت نہیں کرے گی، اور اگر وہ اتنی عبادتوں کو نمازوں کو چھوڑ دیں گے وہ گنہگار ہو جائیں گے، لہٰذا آپ ایسا کیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ان نمازوں کی تخفیف کروائیں، ان نمازوں کو کم کروائیں، اور کم از کم اتنی نمازیں رکھیں جتنی آپ کی امت پڑھے گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیا ہے سبحان اللہ، اور یہاں تک کہ ہر مرتبہ جاتے رہے، 5 نمازیں کم کراتے گئے، یہاں تک کہ 45 نمازیں کم کروائی اور 5 نمازیں بچی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ اور جائیں اور نمازیں کم کروائی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آپ مجھے شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، کوئی عابد ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی متقی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی نیککار ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرہیزگار ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے دل میں خیال کرے گا، جو اپنے ذہن میں خیال کرے گا کاش مصطفیٰ جان رحمت نے نمازیں کم نہ کروائی ہوتی تو ہمیں ثواب اور زیادہ ملتا، ہم نماز زیادہ پڑھتے۔ اتنا سوچنا تھا، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے جبریل میرے محب کو کہہ دو، میرے محبوب کو کہہ دو، میرے حبیب کو کہہ دو، آپ کی امت کے لیے جو میں نے تحفہ دیا تھا، جو میں نے نمازیں دی تھی 50 وقت کی، اپنی امت کو کہہ دینا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو 45 نمازیں کم کی ہیں، کوئی ایسا نہ سوچے کہ 45 نمازیں کم ہوئی اور 45 نمازوں کا ثواب کم ہوا، نہ ان کو کہنا کہ وہ دن میں 5 نمازیں پڑھے، رب تبارک و تعالیٰ انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے جب انسان ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے اسے 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور جو امامہ باندھ کر، امامہ باندھنا یہ سنت رسول ہے، امامہ باندھ کر جو امام نماز پڑھائے، جب وہ ایک نماز جو ہے باجماعت پڑھاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے 70 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرات آپ جانتے ہیں ٹائم ہو چکا ہے، آپ کے امام صاحب آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے تھوڑا تعارف کروائیں گے۔ میں 2 باتیں آپ کے سامنے کہہ دوں، نماز کا وقت قریب آیا ہے، بہت سارے لوگ یہاں حاضر ہیں۔ الحمدللہ میں سرزمین مہر سے آیا ہوں، ہمارا ایک ادارہ دارالعلوم فیضان غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پہ سب سے پہلے دین کا پیغام حضور خواجہ غریب نواز نے دیا ہے، اور اسی حضور خواجہ غریب نواز کی نسبت سے ہم نے مدرسہ کھولا ہے، اور وہاں انشاءاللہ 12 مارچ کو ایک عظیم الشان کانفرنس بھی ہو رہی ہے، وہاں کچھ بچوں کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے جو ہے تلاوت قرآن جو ہے مکمل کی ہے۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت دور سے امید لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، اور امام صاحب بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے، آپ دل کھول کر مدرسہ فیضان غریب نواز میں 50 100 روپے جو بھی حسب توفیق